لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرات سامعین کرام، یہ جو آیت شریفہ ہم نے پڑھی ہے یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ یونس ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں تقریباً 6 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور احادیث میں بھی یونس علیہ السلام کا تذکرہ ذکر خیر کے ساتھ ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو، یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت دو۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر فضیلت مت دو، یہ احادیث میں ہے۔ لیکن تمام دنیا کے علماء کا، فقہا کا، سب کا فیصلہ ہے کہ سارے پیغمبروں میں اور سارے رسولوں میں سب سے اعلیٰ مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ادھر احادیث میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر فضیلت مت دو، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ جو پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ہم نے ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر فضیلت دی ہے۔ تو احادیث میں کچھ اور ہے، قرآن میں کچھ اور ہے، بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ ذرا ہم گہرائی میں جائیں گے تو جہاں پر احادیث میں یہ کہا گیا کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر فضیلت نہ دو، اس طرح فضیلت نہ دو کہ ایک پیغمبر کی توہین ہو جائے، ایک پیغمبر کی شان گھٹ جائے۔ اگر ایسی فضیلت آدمی بیان کرتا ہے کہ کسی دوسرے پیغمبر، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو یا شیس علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام ہو، اگر کسی ایک پیغمبر کی ادنا سی بھی توہین اور تحقیر ہو جاتی ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ سارے پیغمبر کی شان الگ الگ ہے، لیکن ان تمام پیغمبروں اور رسولوں میں سب سے اونچا مقام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یونس علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے،
اور مستقل صورت بھی ہے، سورہ یونس کے نام سے قرآن پاک میں مستقل صورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے سبق بھی ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور جس میں مسلمانوں کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ یہ یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عاشورہ قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ عاشورہ قوم، اس کا پائے تخت نینوا ہے۔ نینوا یہ عراق کے صوبہ موصل میں دریائے دجلہ جو پڑتا ہے، اس سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ دریائے دجلہ اور جو فرات ہے، اب یوٹیوب پہ بھی نظر آتا ہے، دریائے دجلہ اور فرات، یہ جو دریا ہیں اسی کے آس پاس نینوا بستی قائم تھی، جس میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ بستے تھے۔ اللہ نے اس نینوا بستی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم بت پرست تھی، قوم جو ہے شخصیت پرست تھی، ایک دوسرے، کوئی بڑا آدمی ہے، اونچے خاندان والا ہے، تھوڑا سا شہرت پا گئی، اس کو پوجنے لگے، غیر ایک ہی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بالکل ایسے ہی جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن نوح علیہ السلام کی جب قوم نہ مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیلاب میں غرق کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہ مانی، فرعون کی قوم نہ مانی، موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، رشد و ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن قوم فرعون ہٹ دھرمی پر بسط تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر قلزم میں غرق کر دیا۔ ایسے ہی یونس علیہ السلام نے دعوت دی، سمجھایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پرستش اسی کی کرنی چاہیے، اس جبین کو، اس پیشانی کو تنہا اور صرف تنہا اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ جبین نہ جھکے۔ ہمارے سارے مسائل کا مداوا اور سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی ساجی شریک کرنا، کسی کو شرک کرنا، ساجی ماننا، یہ بہت بڑا ظلم اور جرم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ سارے پیغمبروں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ دعوت دیتے تھے تو یہ بھی سمجھاتے تھے کہ مان جاؤ، اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آ جائے گا، جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی کہیں بھی بھاگنا چاہے تو نہیں بھاگ سکتا، اور اللہ بچانا چاہے اور سارے لوگ مارنا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ سارے طاقتیں اور قوتیں سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ سمجھا پہاڑ پر چڑھ جا رہے ہیں، سیلاب سے بچ جائیں گے، لیکن وہ غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اسی کشتی میں اہل ایمان کو سوار کر کے دنیا کا سفر کر رہے ہیں، زمین پر طوفان اور سیلاب مچا ہوا ہے، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، لیکن قوم ہٹ دھرم تھی، ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کہنے لگے اگر تو کہتا عذاب آ جائے گا تو لانا عذاب لا، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم جو تو توحید کا پیغام پہنچا رہا ہے اس کا اقرار ہم نہیں کریں گے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا یونس علیہ السلام کو، آپ اپنی قوم کو کہیے 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، اس سے پہلے توبہ کر لو۔
اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر لاکھ روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، چھوٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک آدمی کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک کہ حجاب نہ ہو۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ حجابات ہٹ نہ جائیں۔ اگر حجابات ہٹ گئے یعنی موت کے فرشتے نظر آنے لگے، آدمی کی جان آ کر حلق میں اٹک گئی، اب آدمی توبہ کر رہا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ، طوفان آ گیا، عذاب آ گیا، اب رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، اب اللہ تبارک و تعالی نہیں سنیں گے۔ جب عذاب آ جاتا ہے، جب طوفان مڈلانے لگتا ہے سروں پر اور لوگ اللہ کے سامنے آہوزاری گڑ گڑاتے ہیں تو پھر اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن پوری تاریخ کائنات میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ عذاب کے آثار جب رونما ہو گئے، عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے اور دھواں اور کالا بادل ان کے سروں پر مڈلانے لگا، یہاں تک کہ ان کی چھتیں کالی ہو گئیں، ایک دم سروں پہ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب کے آثار رونما ہو گئے، ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا۔ لیکن جب عذاب کے آثار ظاہر ہو جائے کہ اب عذاب آ ہی رہا ہے، جان حلق میں اٹک جائے اور آدمی توبہ کرے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم تاریخ کائنات میں ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا بس، اور کسی کی، ورنہ فرعون بھی بحر قلزم میں غرق ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول نہیں کیا، وہ کفر پر ہی مرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، اس سے پہلے توحید کا اقرار کر لو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، گناہوں سے رو دھو کر اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ 3 دن کا وقت حضرت یونس علیہ السلام نے دیا اور بستی سے باہر نکل گئے۔ بستی سے باہر اپنے 2 بچوں اور بیوی کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں سے آپ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرا دن ہوا، عذاب نہیں آیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ 3 دن ہو گیا عذاب نہیں آیا، لیکن ان 3 دنوں کے اندر ہی عذاب آیا۔ سیاہ دھوئیں اور کالے بادل جب ان کے سروں پر مڈلانے لگے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام جو کہہ رہے تھے بالکل یونس علیہ السلام سچے ہیں اور اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اب ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے گاؤں کے مرد اور عورتیں اور جانور اور بچے سارے لوگ یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، لیکن ملنے والے کہاں؟ یونس علیہ السلام تو نکل گئے، بالکل ایسے ہی جیسے قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اللہ نے پہلے ہی لوط علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ اپنے جو ماننے والے اہل ایمان ان کو ساتھ لے کر آپ چلیے۔ آپ کی بیوی بھی پیچھے ہو گئی، اللہ نے منع کیا تھا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، لیکن بیوی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ ایسے ہی یونس علیہ السلام اپنے بچوں اور بیوی کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا اور 1 لاکھ سے زائد جو بستی میں رہنے والے لوگ ہیں یہ عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائیں گے۔ عذاب آیا، قوم یونس نے یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا جب شروع کیا اور نہیں ملے تو لوگ اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو، مرد اور عورتیں سارے لوگ میدان میں
نکل گئے اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آمنا بما جاء بہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام جو توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے یونس کی قوم کی توبہ کو قبول کر لیا، اور جو عذاب ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا ہم نے اس عذاب کو ان سے ہٹا لیا۔ یہ قوم نے جب توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا۔ ادھر یونس علیہ السلام نے کہا تھا 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، اب عذاب نہیں آیا ہے، تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا عذاب نہیں آیا ہے، 3 دن ہو گیا، اب اگر ہم اپنی بستی کی طرف جاتے ہیں تو پھر لوگ تانا دیں گے، جھوٹا کہیں گے کہ یونس تم تو کہتے تھے 3 دن میں عذاب آ جائے گا، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اس لیے یونس علیہ السلام اس جنگل سے ہجرت کر گئے، روانہ ہو گئے، جہاں پر آپ قیام کیے تھے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ جب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو یہی آپ سے ایک لغزش ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ آپ یہاں سے جائیں، یہ آپ کی ایک لغزش ہو گئی، آپ سے ایک قصور چوک ہو گیا کہ آپ نے بغیر اللہ کے حکم کے وہاں سے آپ نے ہجرت کی۔ جب آپ وہاں سے ہجرت کیے، ایک چھوٹی ندی پڑی، اس کو پار کر رہے ہیں تو ایک بیٹا آپ کا دریا میں غرق ہو گیا، ادھر دوسرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، ایک شہزادہ اپنے قافلے کے ساتھ راستے پر سفر کر رہا تھا، آپ کی بیوی کو بھی اٹھا کر لے گیا۔ یہ ایسی آزمائش ہے یونس علیہ السلام پر کہ 2 بچے بھی گئے، آپ کی اہلیہ بھی گئی، یہ ہو گیا، شہزادہ لے کر گیا۔ کیا ہوتا ہے، وہ ایک پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو شہزادہ آپ کی بیوی کو لے گیا تھا۔ جب درد مبتلا ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا ایسا ہے جس کی بیوی ہے اس کو واپس کر دو۔ وہ ایک آدمی کے پاس تھی کہ کہیں بھی اگر یونس بن متہ مل جائے تو آپ کی یہ بیوی ان کے حوالے کر دی جائے گی، لیکن یونس علیہ السلام جب 2 بچے بھی چلے گئے اور بیوی بھی چلی گئی تو پھر غم کے حالت میں آپ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے، سمندر کے اندر طوفان بپا ہوتا ہے اور قریب خطرہ ایسا منڈلانے لگتا ہے کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اس وقت اچھے لوگ تھے، آج کے جیسے لوگ نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، ان کے عقیدے کے مطابق ان کا یہ دستور تھا کہ جب کشتی میں کوئی نافرمان آدمی یا اپنے آقا سے بھاگا ہوا آدمی کشتی میں جب سوار ہوتا ہے تو پھر یہ کشتی کو خطرہ ضرور لاحق ہو جاتا ہے اور موجوں کے حوالے یہ کشتی ہو جاتی ہے۔ جب یہ کشتی، اب تو پھر اعلان ہوا کشتی کے اندر کہ کیا کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہے یا کوئی نافرمان ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں ہی تو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے میں ہی قصوروار ہوں۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ میں قصوروار ہوں، لیکن جو کشتی میں سوار لوگ تھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اتنا خوبصورت چہرہ اور یہ لباس آپ کیسے نافرمان اور اپنے آقا سے بھاگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج انڈیا کے لبرل مسلمان ہوتے تو کہتے ہاں یہی ملا ہے، یہی مولانا ہے، یہ آتنکوادی ہے، اس کو سفینے سمندر کے حوالے کر دو، دریا کے حوالے کر دو، اسی کی وجہ سے سب فساد ہو رہا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن پاک
پاک میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، پھر قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی ہوئی، ایک بار ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 بار قرآن اندازی ہوئی، 3 بار ہوئی، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میں کیسے اتنے خوبصورت چہرے اور شریف انسان کو ہم لوگ کیسے دریا کے حوالے کریں، کیسے سمندر میں پھینکے۔ جب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور سارے لوگوں کی جان خطرے میں ہے، تو آپ نے خود ہی جو ہے کشتی سے چھلانگ لگا دی، سمندر میں کود گئے۔ ادھر اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی اپنا منہ کھولے ہوئے کشتی کے کنارے موجود تھی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے سمندر میں، وہ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ مچھلی کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ہم لوگ چھوٹے تھے تو تصور ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب اور فیس بک پر آج کل کتنی بڑی بڑی مچھلیاں دکھائی دے رہی ہیں کہ اگر اپنی دم سے مار دیں تو ہوائی جہاز جیسی کشتیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں اور دریاؤں میں پیدا کی ہیں۔ جب یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے نگل لیا، اللہ کا حکم ہوا، اے مچھلی، اگر تیرے شکم میں، تیرے بطن میں، تیرے پیٹ میں کوئی لکڑی آئے تو اسے ہضم کر جا، کوئی پتھر آئے تو اسے ہضم کر جا، لیکن یاد رکھنا یہ میرا جلیل القدر پیغمبر یونس تیرے پیٹ میں جا رہا ہے، خبردار اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، اسے صحیح سالم اپنے پیٹ میں رکھنا اور دیکھنا، ذرا ادھر ادھر زیادہ چکر نہیں لگانا، سمندر کی تہہ میں چلے جاؤ۔ مچھلی وہ چلی گئی، یونس علیہ السلام پیٹ میں ہے، بعض روایت کے مطابق 3 دن، بعض روایت کے مطابق 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں نے تو سجدے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے اور ایسی جگہ چنی ہے جہاں پر جہان والے عبادت نہیں کر سکتے، دنیا کے کوئی اور عبادت نہیں کر سکتا۔ مچھلی کے بطن کو، اس کے پیٹ کو عبادت کی جگہ یونس علیہ السلام نے بنا لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یاد کرو، تذکرہ کرو، واقعہ بیان کرو اس پیغمبر کا۔ کون سا پیغمبر؟ ذنون، جو مچھلی والا ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا، جب اپنی قوم سے خفا ہو کر چلتا ہے، فظن ان لن نقدر علیہ، اور یونس علیہ السلام یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش اور تنگی ہم پر نہیں آئے گی، تو ان کی سوچ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، اسی تاریکی میں، ایک تاریکی مچھلی کے پیٹ کی ہے، ایک تاریکی سمندر کی تہ کی ہے، ایک تاریکی رات کی تاریکی ہے، یہ 3 تاریکیوں میں جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت، یونس علیہ السلام نے پکارا، میرے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بچانے والا، مارنے والا، روزی دینے والا، صحت اور تندرستی دینے والا اگر کوئی ہے تو کون؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، اے میرے پروردگار، تیری ذات تمام عیب و نقائص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، قصور میرا ہے، ظلم مجھ سے ہو گیا، قصور چوک مجھ سے ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا، فاستجبنا لہ،
ہم نے یونس کی پکار کو سن لیا۔ یہ پروردگار وہ ہے جو سمندر کی تاریکی میں، سمندر کی گہرائی میں، ایک تو مچھلی کے پیٹ میں، ایک رات کی تاریکی میں یونس علیہ السلام کی پکار وہاں سے سن رہا ہے۔ اللہ نے فوراً قبول کیا اور اس آزمائش سے نجات دی۔ اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس آزمائش سے، اس غم سے، اس مصیبت سے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ ساتھ میں مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھو یونس علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جنہوں نے ان کلمات سے ہمیں یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس لیے حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جب ان کلمات سے، جن کلمات سے یونس بن متیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، رات کی تاریکی میں جن کلمات سے پکارا تھا، اگر میرا کوئی بندہ کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی مرض میں، کسی بھی آفت میں، چاہے وہ آفت انفرادی ہو یعنی اکیلی آپ کے تعلق رکھتی ہو یا اجتماعی ہو، جیسے آج کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جو بھی اجتماعی مصیبت ہو یا انفرادی، ایسے موقع پر اگر کوئی ہمیں ان کلمات یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سے یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی خوشخبری سنا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی ان کلمات سے جو آدمی اللہ کو پکارے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات دیں گے۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے، 40 دن جب بیت گیا، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا کہ چلو دریا کے کنارے، اب یونس علیہ السلام کو نگل دو صحیح سالم۔ اب مچھلی کا پیٹ گرمی تو رہتی ہی ہے، اس لیے یونس علیہ السلام کے جسم کے بال سب ختم ہو گئے تھے۔ مچھلی نے جب دریا کے کنارے اگلا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو، تو وہاں پر کچھ تو تھا نہیں، تو کدو کی بیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگا دی سائے کے لیے، اور ہرنی کے ایک بچے کو، جنگلی بکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے کے لیے مسلط کیا۔ جب یہ ہو گیا، تھوڑا سا قوت آئی جسم میں، بالکل کمزور ہو گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے، تھوڑا سا قوت آئی۔ جب آپ چلتے ہیں تو ایک ماہی گیر کے پاس آپ کا ایک بیٹا مل جاتا ہے، وہ خبر دیتا ہے کہ بالکل ایسے ہی لاپتہ ایک لڑکا اور ملا فلاں آدمی کے پاس، آپ کا دوسرا بیٹا بھی مل جاتا ہے۔ چلتے ہیں تو ایک آدمی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی 100 مسکال لے لے اور اس عورت کو، یونس بن متیٰ کو پہنچا دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لاؤ ادھر دو، میں ہی پہنچا دیتا ہوں، یہ آپ کی بیوی تھی۔ اللہ نے بچے بھی واپس کر دیے، بیوی بھی واپس کر دی، مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی دی، اور وہ شہر نینوا جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے، پھر اللہ نے دوبارہ یونس علیہ السلام کو بھیجا جائیے۔ جب یونس علیہ السلام گئے ہیں تو بڑا شاندار استقبال، اب تو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لوگ مومن ہو گئے تھے، سچے پکے موحد ہو گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی نینوا بستی میں رہے، آپ کا وہیں انتقال بھی ہوا۔ اس آیت کریمہ میں، ان تمام قصے میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، آفت آنے سے پہلے
مصیبت آنے سے پہلے، نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کو رو دھو کر منا لو۔ اس لیے جب پکڑ آ جائے گی، آفت آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، پھر چیختے چلاتے رہو، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری بات، مسلمانوں کو یہ نصیحت دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی پریشانی اور مصیبت ہو، سچے اور پکے دل سے صرف اور صرف تنہا اللہ کو پکارا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں مدد کر سکتا۔ بتاؤ، ایک پیغمبر کشتی میں سوار ہے اور کشتی ہچکولے لینے لگی، وہ پیغمبر جب خود کشتی کو نہیں بچا سکتا تو کوئی پیر یا قطب یا ابدال یا کوئی غوث کسی کشتی کو اور کسی کو کیسے بچا سکتا ہے؟ بولو، بچا سکتا ہے؟ جب ایک پیغمبر نہیں بچا سکا بغیر اللہ کے حکم کے، اللہ کی مرضی کے، تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی اپنا تصرف جما کے اور اپنی ولایت کا سکہ چلا کے کوئی کسی کو کیسے کوئی دکھ پہنچا سکتا ہے اور کوئی راحت پہنچا سکتا ہے؟ تیسرا پیغام یہ ہے، حدیث پاک میں بھی، قرآن کی آیت میں بھی، کہ اس دعا کو ہم ضرور پڑھا کریں، مانگا کریں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ترمذی شریف، اس کی شرح تحفۃ العلمائی۔ آپ اس میں لکھتے ہیں، ایک نسخہ بتاتے ہیں اسی حدیث کے تحت، آیت کے تحت، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں فرض اور سنت کے درمیان، فجر کی نماز صبح جو ہوتی ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، چاہے گھریلو ہو، گھر پر ہو یا آپ کا ہو، تو لکھتے ہیں فجر کی یعنی صبح کی نماز میں سنت پڑھ لو، آپ سنت پڑھ لو، ابھی جماعت نہیں ہوئی ہے، اسی سنت اور فرض کے بیچ میں، اسی سنت اور فرض کے بیچ میں شروع میں بھی اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور 101 مرتبہ یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دن تک آپ ورد کریے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی آفت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، حل ہو جائے گا انشاءاللہ، صدق دل سے، سچی نیت سے، اخلاص کے ساتھ۔ دوسری بات، اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہر آدمی جانتا ہے کیا کیا قانون نافذ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر اس دعا کا ورد ہر آدمی اپنے پلے باندھ لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ضرور اس دعا کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہر آفت سے، ہر مصیبت سے نجات دیں گے۔ بالکل ایسے ہی آپ تصور کیجئے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے جیسے نجات دی، یہ تمام واقعات قرآن پاک میں اللہ نے تقریباً 6 سورتوں میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، جس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بس یہ 3 باتیں آپ یاد رکھیے اور اس آیت کو یاد کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔